آپ دہشت گردوں کی انٹیلیجنس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان میں جس جگہ پر ٹرین کو یرغمال بنایا گیا ہے وہاں پر 17 کے قریب ٹنل موجود ہیں اور ٹنل نمبر 8 میں اس ٹرین کو روک کر یرغمال بنایا گیا ہے۔ ٹرین کو ٹنل کے اندر روکنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹرین میں موجود لوگ فوری طور پر کسی کو بھی اطلاع نہ دے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرین کو سرنگ کے اندر روکنے سے بی ایل اے نے خود کو سیکورٹی فورسز سے محفوظ بھی بنایا، کیونکہ ٹنل میں فورسز سے خود کو بچانا باہر کی نسبت زیادہ آسان ہے۔ دوسرا، اگر سیکورٹی فورسز ان کے خلاف آپریشن بھی کرتی ہیں تو سیکورٹی فورسز کو سرنگ کے ان اور آؤٹ کے علاوہ اندر داخل ہونے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مقام ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں سے مین ہائی وے کم از کم 24 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یعنی بی ایل اے کی جانب سے اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز کو اس آپریشن کے درمیان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور اس سے یہ بات تو کلیئر ہے کہ بی ایل اے کی جانب سے کئی دنوں کی پلاننگ کے بعد اس ٹرین کو ایک مخصوص مقام پر روکا گیا ہے۔ اب جس ٹرین کو یرغمال بنایا گیا ہے وہ ٹرین 11 مارچ کو 9:30 بجے کوئٹہ سے روانہ ہوئی تھی، اور اس ٹرین نے اپنے سفر کے دوران پاکستان کے 4 صوبوں کو کراس کرتے ہوئے پشاور پہنچنا تھا۔ یہ ٹرین 9 بوگیوں پر مشتمل ہے جس میں 500 کے قریب مسافر سوار ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سیکورٹی فورسز نے آپریشن کرتے ہوئے 155 افراد کو ریسکیو کر لیا ہے، جبکہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے جس کے نتیجے میں 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔